واتقوا اللہ، اور تم کیا کرو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے محبوب جس چیز کا مجھے حکم دے دے اس کو کرتے جاؤ، اور جس چیز سے میرا محبوب میں منع کرتا ہے منع جاؤ، چھوڑ دو اس کا۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے لیے کیسا ہے، بس یہ دیکھو کہ میرے آقا نے اس کے بارے میں کیا کیا۔ اب دیکھتے ہیں بات ساتھی جو ہے وہ جب جوان کھڑی ہوتی ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ گھر آتے ہیں، دوڑ لگاتے بعض ساتھی گر بھی پڑتے ہیں، پانی گرا ہوتا ہے وضو پانی کے اندر گر پڑتا ہے۔ بظاہر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے، ہم رکعت پا لیں گے، لیکن آقا علیہ السلام اس کے بارے میں حدیث کیا ہے سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جماعت کھڑی ہو تو تم جماعت میں شرکت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا شائستگی کے ساتھ چلو، آرام سے۔ ہم کیا کرتے دوڑ لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے سنت کے خلاف کرتے ہیں، حکم محمد کے خلاف کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ آرام سے چلو، پھر آرام سے جاؤ، فرمایا آرام سے چلتے ہوئے جاؤ، جتنی رکعتیں تمہیں مل جائیں جماعت کے ساتھ اتنی پڑھ لو، باقی بعد میں پڑھ لو، باقی کیا کرو، سیدھی سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں۔ اب ہمارے لیے یہی ہے جماعت میں رکھتے جاتے جائیں، آرام سے آئیں اور آرام سے آپ شرکت کر لیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان یہی ہے، اور اس اندر ہی امتی کے لیے تحریر رکھا ہوا۔ اگر ہم حدیث کے خلاف کریں گے تو ہم حضور سے آگے بڑھنے کا معاملہ کریں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا تمہاری آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے کہیں بلند نہ ہو جائے۔ سبھی محترم جب یہ آیت اتری ہے صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز سے بولا کرتے تھے، پوچھا جاتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی آواز بس کری صحابہ، اتنی۔ ہم کیا کرتے ہیں وہاں جا کے حضور کی بارگاہ میں، دیکھا نہیں شوق اب ذرا یہ بیٹھے کیسے لوگ دوڑتے ہیں وہاں پہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، حضور نے منع نہیں کیا، قرآن کی آیات نہیں ہے، وہاں آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، کیوں دوڑ لگاتے ہو؟ اور حضور کی بارگاہ ہے، ایسے ڈر لگتا ہے، بات لوگ دوڑتے ہیں، اتنی پاؤں کی ان کی آوازیں جو لوگ پیدا ہوتی ہیں، اور حضور کی بارگاہ اور بارگاہ ایسی ہے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمۃ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام، آپ حدیث پڑھاتے تھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے رہے، جب ایک صفحہ جو ہے اس کو پلٹنا ہوتا، آپ اس صفحہ جو پلٹتے ہیں نا اس کی آواز نہیں آنے دیتے، اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہ آواز نہیں آنے دیتے تھے، کیوں؟ کہتے تھے یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کہیں موقع ملے اس کی بارگاہ میں جانے کا تو ادب جو ہے اس کو ملک سے خاطر رکھیں، کوئی بات نہیں، پچھلی صفحوں میں مل جائے گا، ریاض الجنہ کے اندر سجدے کرنا، حضور کی بارگاہ میں بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، حضور تو دیکھ رہے ہیں، میرا امتی آ گیا ہے میری بارگاہ میں، وہ تو ریاض الجنہ میں نہ بھی جائے، شہر مدینہ میں جب امتی پہنچ جاتا ہے حضور دیکھتے ہیں میرا امتی آ گیا ہے، اس لیے جو ہے ادب جو ہے اس کو ملک سے خاطر رکھیں۔ ہمارے بزرگ نے ایسا ایسا ادب کر کے دکھایا، ایسا ایسا ادب کر کے دکھایا۔ حضرت امام مالک کہہ رہے ہیں بارے آتا آپ درمیان میں نہیں چلتے تھے، یعنی چلتے ہیں نا کسی گلی کے اندر درمیان میں نہیں چلتے تھے، دیوار کے ساتھ لگ کر چلتے تھے، کہیں یہاں کی قدم لگے، کہیں میرا قدم وہاں پہ ڈالتا ہے۔ تو فرمایا یا الذین آمنوا لا ترفعوا
ایمان والوں اپنی باتیں حضور کی بات سے فوق نہ بلند نہ کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ اگلے دن ہماری یہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش